العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے قرآن پاک سننے اور سنانے کا موقع عنایت فرمایا، اور رمضان المبارک میں ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں جو ثواب ہے، ان تمام ثوابوں میں سب سے زیادہ ثواب نماز میں سننا اور سنانا، اس سے بڑھ کر کوئی ثواب نہیں ہے۔ نماز میں قرآن پڑھنے کی جو فضیلت ہے، اس سے بڑھ کر کسی اور جگہ پر قرآن پڑھنے کی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا، سال میں ایک مرتبہ ہم قرآن سنتے ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ ہم تھوڑی سی قربانی کیوں نہ دیں۔ اپنے آپ کو تھکانا یہ حضور کی سنت ہے۔ سال میں ایک بار نماز پڑھتے ہیں، اس میں بھی ہم لوگ آرام طلبی چاہتے ہیں، اور آرام کے ساتھ کہ مجھے تراویح پڑھنے میں کوئی تکلیف ہی نہ ہو، نہ گرمی ہو، نہ پسینہ ٹپکے، نہ مجھے پیر میں تکلیف ہو، نہ گھٹنے میں تکلیف ہو، نہ ہی مجھے کوئی پیاس لگے۔ ایسے آرام سے نماز پڑھنا یہ تو سب پڑھتے ہیں، لیکن الاجر بقدر المشقہ، فرمایا جتنی مشقت ہوگی اتنا اجر زیادہ ملے گا۔ پیر میں تکلیف ہے تو ہم اللہ سے یوں کہہ سکتے ہیں، یا اللہ یہ پیر مارکیٹوں میں کھڑ کھڑ کر تھکے ہیں، آج تیرے سامنے کھڑے ہو کر تھک رہے ہیں۔ یہ پسینہ ہم نے ایک عرصہ مارکیٹوں میں بہایا ہے، آج تیری نماز میں، تیرے سامنے، تیرے عبادت میں ہم بہا رہے ہیں۔ پیاس ہمیں بہت سارے مرتبہ گرمیوں کے موسم میں لگی ہے، لیکن آج پیاس لگ رہی ہے تیری اطاعت میں۔ یا اللہ ہمارا بدن ہم نے تھکایا ہے مختلف میدانوں میں، لیکن آج تیرے مصلی پر کھڑے ہو کر تھکا رہے ہیں، اور اللہ سے یہ کہہ سکتے ہیں، یا اللہ تیرے حبیب پر تو نے رحم کرتے ہوئے کہا تھا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل آپ رات کو تھوڑی دیر کے لیے عبادت کریں، بس کافی ہے۔ کتنی دیر؟ نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات عبادت کر لیں یا اس سے کم کر لیں۔ سرکار پوری رات عبادت کیا کرتے تھے، پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کبھی کبھار سرکار سجدے میں چلے جاتے اور اتنا لمبا سجدہ کرتا، مجھے ڈر ہونے لگتا کہیں اللہ کے رسول کی روح پرواز تو نہیں ہو گئی۔ محترم بھائیوں، محترم خواتین، یہ نمازیں ہم زندگی میں سنے ہیں، کبھی پڑھے نہیں، لیکن اس کی ایک جھلک، ادنا سا جھلک تراویح میں اللہ ہمیں پڑھنے اور پڑھانے کا موقع دے رہا ہے۔ اس میں بھی ہم لوگ اگر سستی کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اور اپنے آرام طلبی کے ساتھ، آرام کے ساتھ، اور اپنے تمام تکلیفوں کو سہے بغیر اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، تو اس سے ہمارے اجر میں کمی ہونے کا امکان ہے۔ اس لیے چھوٹی موٹی تکلیفیں ہم لوگ عبادت میں برداشت کریں، تاکہ ہمارے بدن کا کفارہ نکل جائے۔ بہرحال کل میں یہ عرض کر رہا تھا، مائیں جو ہوتی ہیں وہ سب سے بڑی معلمہ ہوتی ہیں، مربیہ ہوتی ہیں، مشفقہ ہوتی ہیں، رحیمہ ہوتی ہیں۔ اللہ نے ان کے ذریعے سے بچوں کی تربیت کرنے کا ایک نظام بنایا ہے۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت جو کوکھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حاصل کی ہے، جس کا نتیجہ پیدائشی نبی اللہ نے بنا دیا، پیدا ہوتے ہی نبی، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب عطا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سلسلے میں مشہور و معروف روایت ہے سیرت کی، سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی سجدے میں تشریف لے گئے، اور سجدے میں جاتے ہی آپ نے انگلی سے اشارہ فرمایا آسمان کی طرف، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی طرف اشارہ ہے۔ فرماتے ہیں علماء کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی وحدانیت حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تقوی سے، طہارت سے، ان کی پاک زندگی سے، جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کوکھ میں ایسی تربیت حاصل فرمائی کہ پیدا ہوتے ہی سجدے کے ساتھ۔ تو یہ اس وقت نصیب ہوتا ہے جب مائیں اپنے نسلوں کو جنم دینے سے پہلے احتیاط والی زندگی گزاریں، اور جنم دینے کے بعد احتیاط والی زندگی، وہ سنیں جو وہ سنانا پسند کرتے ہیں، وہ دیکھیں جو دکھانا مناسب سمجھتے ہیں، وہ کریں جو کرتے ہوئے دیکھنا یہ برداشت کر سکتے ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اپنی زندگی کے ہر موڑ پر پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر اٹھا کر دیکھیں کہ ایک لمبی فہرست ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 2 سوکنیں جن کی تمہاری ملاقات جنت میں ہوگی۔ فرمایا کون ہے وہ سوکن؟ کہا یہ ایک حضرت آسیہ ہیں جو فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود اللہ کی نیک اور برگزیدہ بندی بن کر ایسے اللہ کو راضی کیا۔ فرمایا اے اللہ، میں میرے ظالم شوہر کی تمام طرح کی تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، محض تیری قربت کی وجہ سے، تیری محبت میں، تیری اطاعت میں اور تیری وحدانیت کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دے رہی ہوں۔ مجھے ایک خواہش ہے اور یہ ایک طلب ہے، یہ ایک التجا ہے، یہ ایک التماس ہے، وہ یہ ربی ابنِ لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ فرمایا اے پروردگار، بس تو اپنے پاس جنت میں میرے لیے ایک مکان بنا دے۔ ربی ابن لی عندک، علماء فرماتے ہیں جنت حضرت آسیہ نے بعد میں مانگی ہیں، پہلے قربت مانگی ہیں۔ کہا جنت میں مکان تو تمام نیک مومنین اور مومنات کو دے گا، تو مسلمین اور مسلمات کو دے گا، خاشعین و خاشعات کو دے گا، صائمین و صائمات کو دے گا، مطیعین و مطیعات کو دے گا، لیکن اے میرے اللہ مجھے جنت کا مکان صرف نہیں چاہیے بلکہ وہ مکان چاہیے جو تیرے قریب میں ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ تیری قربت والی جنت کا مکان چاہیے، تو جنت میں بھیجے گا۔ اگر تیری قربت والی مکان نہیں ہے تو وہ مکان کیا مکان ہے؟ فرمایا مجھے وہ مکان چاہیے جس کے اندر تیری قربت ہو۔ چنانچہ اللہ نے ان کو وہ مکان دکھایا، دیکھتی رہیں، مسکرائیں۔ فرعون ذی الاوتاد، میخوں سے سزا دینے والا فرعون، کبھی پیشانی پر، دونوں ہاتھ پر، پیر پر جب میخ ٹھوکا کرتا تھا اور ٹھکوایا کرتا تھا، حضرت تمام لوگ چیخیں مار دیا کرتے تھے اور اسی حال میں مر جاتے تھے، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ٹھوکنے والا قریب پہنچ چکا ہے، بڑے بڑے میخیں اس کے ہاتھوں میں موجود ہیں، ہتھوڑی موجود ہے، لیکن حضرت آسیہ مسکرا رہی ہیں اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں۔ فرمایا حضرت مفسرین نے وہ مکان جس کا انہوں نے مطالبہ فرمایا اللہ نے بتایا اور اسی حال میں دنیا سے رخصت فرمایا۔ پھر کوئی حضرت آسیہ کوئی معمولی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مربیہ ہیں، تربیت کرنے والی، پالنے والی۔ آپ اندازہ لگائیے ان کے اندر کتنے اچھے اوصاف ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں، اولو العزم من الرسل کہلائے جاتے ہیں، رسولوں کی تعداد 313 ہے، نبیوں کی تعداد 313 کم 24,000 ہیں، لیکن اللہ نے رسولوں میں جو اولو العزم 5 رسولوں کو بنایا، اس میں موسیٰ علیہ السلام سر فہرست ہیں۔ حضرت موسیٰ ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام ہیں، یہ اولو العزم کہلائے جاتے ہیں۔ تو ان اولو العزم من الرسل کو ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی پرورش کس نے کی؟ حضرت آسیہ نے کی۔ کوئی کچھ تو ہے جس کی پردہ داری بے خودی بے سبب نہیں غالب۔ اس لیے ماؤں سے کہتا ہوں، عرض کر رہا ہوں، التماس کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں، خود سدھرنے کی ترتیب بنائیں،
بال کھلے نہ پھریں، بال کھلے نہ پھریں۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ تمہارا پردہ تمہاری نسلوں کو پردے والا بنائے گا، تمہارا حیا نسلوں کو حیا والا بنائے گا، تمہارا تقوی نسلوں میں متقین کو پیدا کرے گا، تمہارے خشوع نسلوں میں خاشعین کو پیدا کرے گا، تمہارا ذکر نسلوں میں ذاکرین کو پیدا کرے گا، تمہاری عبادت نسلوں میں عابدین کو پیدا کرے گا، تمہاری ولایت نسلوں میں اولیاء کو پیدا کرے گا۔ تم جیسے رہو گے اللہ تمہارے نسلوں میں اسی طرح کے اوصاف منتقل کرتا چلا جائے گا۔ اس لیے حضرت عبدالقادر جیلانی قطب ربانی پیدا ہوئے ہیں تو ایک طرف ماں کا تقوی ہے اور دوسری طرف باپ کی خشیت ہے، ایک طرف ماں کی پرہیزگاری ہے، دوسری طرف ماں باپ کی پاک کمائی ہے، ایک طرف اگر ماں عابدہ ہے کہ دوسری طرف باپ اس عابدہ کے لیے مربی ہے۔ اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ ماں باپ ان دونوں کے سنگم سے اللہ نسلوں کا وجود میں، اوصاف میں، تاریخ میں ایک حصہ ان کا اللہ تعالیٰ مرقوم کر دیتا ہے، باقی رکھتا ہے۔ اولاد تو ہزاروں پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ اولاد جس کی رشک لوگ کریں، کاش کہ میرا بیٹا ہوتا، کاش کہ یہ میری اولاد ہوتی، کاش کہ یہ میرے نسلوں میں ہوتے، کاش کہ یہ میرے کوکھ میں جنم لیے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، ویسے رشک کرنے والی اولاد انگلیوں سے گنے جا سکتے ہیں۔ اس لیے اولاد کا خالی مانگنا کمال نہیں، یا اللہ بچے دے دے، بچے دے دے، اللہ سے یہ مانگو یا اللہ نیک صالح اور پورے عالم کے اندر ہدایت کی ہوا چلانے والا، دعوت کی ہوا چلانے والا، دین کی ہوا چلانے والا، ایسا جس کے ذریعے سے نسل ہاں نسل تک ہدایت اور دین اور تیری توحید اور رسالت کی محنت کرنے والا بن کر وہ بچہ پورے عالم کے لیے ہدایت بن کر ثابت ہو، ایسا بچہ مجھے نصیب فرما۔ یہ ہے اصل دعا۔ اللہ ہم میں سریے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے تمام خواتین سے گزارش ہے گھر میں نمازوں کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، فکر کا اہتمام اور پاک کمائی کھانے کا اہتمام اور پاک کمائی کمانے کے اہتمام، سود سے بچنے اور بچانے کا اہتمام، ہر طرح سے گناہ سے بچتے ہوئے انشاءاللہ اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے جیسے رمضان میں گزار رہے ہیں اس کے عشر عشیر بھی اگر ہم دیگر دنوں میں گزار لیں، اللہ ہم اور ہماری نسلوں کو قبول کرے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب بندی کریں۔